بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیا حال ہے؟ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی تراویح کے متعلق کہ تراویح میں کتنی رکعتیں پڑھنا سنت کے مطابق ہے اور نماز تراویح کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے آتے ہیں جی ویڈیو کی طرف۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں۔ اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی۔ وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کرے۔ اس لفظ میں کوئی چڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فطرے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے انکشافات ہوں گے، جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر۔ اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو قرات فرمائیں۔ نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے، جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو۔ اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہٰذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے. یہ کل ہوئی 11 رکعتیں. اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2 کر کے ہیں. وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم. 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے. تو 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے, 2 سلام سے 4 ہے. 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں. اسی طریقے سے جو وتر ہے 3, وہ بھی 2 سلام کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے 3 وتر ثابت نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سلام سے 3 وتر پڑھے. جائز ہے, اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ 3 وتر بھی 2 سلام سے پڑھا کرتے تھے. 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے, ایک کو الگ پڑھا کرتے تھے. لہٰذا یہاں 4 رکعتوں سے مراد 2 کر کے ہے, اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے 13 رکعتیں, اور اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی گن لی. 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے, پھر 2 رکعت پڑھا کرتے, پھر 2 رکعت پڑھا کرتے, پھر 2 رکعت پڑھا کرتے. کتنی ہو گئی؟ 8. پھر 2 رکعت پڑھا کرتے 10, اور آخر میں ایک وتر پڑھا کرتے. پوری نماز کو طاق فرما لیا کرتے, کیونکہ ایک کی وجہ سے پورا طاق ہو جائے گا, آڈ ہو جائے گا. جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے, پھر 2 رکعت پڑھتے, پھر 2 رکعت پڑھتے, پھر 2 رکعت پڑھتے, یعنی 4 رکعت, 4 دفعہ 2 رکعت, یعنی 8 رکعت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے, اور وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے پھر ایک وتر کو الگ سے پڑھتے. لہذا 11 رکعتیں پڑھنی ہے, 10 قیام اللیل کے نفل اور ایک وتر, یا 8 قیام اللیل کے نفل اور پھر 3 وتر, 2 الگ کر کے اور ایک الگ کر کے. یہ دونوں صورتوں میں 11 رکعتیں ہو گئی. الحمدللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل, رات کا قیام 2 رکعتیں ہیں, 2 کر کے, اور آخر میں ایک رکعت پڑھو, یہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دے گی. آخر میں ایک وتر پڑھو, پوری نماز کو طاق کر دے گی. عربی زبان میں وتر کہتے ہیں آڈ کو, طاق کو. لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وتر کر دے گی, یعنی وتر بھی اسی نماز کا نام ہے. یہ 4 نام ہو گئے, قیام اللیل, تہجد اور وتر, اور ہمارے جو عرف عام میں تراویح. چوتھی حدیث بھائیو, یہ زبردست حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو, یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے, یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے, یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے, اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ. 4 باتیں قیام اللیل کیا کرو, رمضان کے علاوہ بھی, پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا سال, لیکن کم از کم رمضان میں کریں. اور وہ ہے 5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ, احتساب کس کو کہیں گے؟ 3 چیزوں کا نام, اخلاص, ثواب اور اصلاح نفس. ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے, کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اسی میں میری اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر 43 منٹ کی گفتگو موجود ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز, یہ تراویح عرف عام میں قیام اللیل ہے حدیث میں, قیام اللیل کی نماز 3 دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے, حالانکہ صحابہ کرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے, پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا, مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو, لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے, اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا. میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا. لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے, گھروں کو چلے جایا کرتے تھے, کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے. پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا, اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث, وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں. عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا, بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے, اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں. یہ مسجد نبوی تھی جناب, ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے,
کہ جناب مسجد کی جماعت ہو سکتی ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں. پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں. پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے. تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا. یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے. سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا. مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں. یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو. سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی. جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام. لہٰذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے. یہ جائز ہے، افضل کی بات نہیں کر رہا میں، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ڈیسیژن پر اجماع ہو گیا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا. اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ. لیکن 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 تین لیکن، یہ صرف جائز ہے کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں. اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا، آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی. اور اس تابعی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ حصہ چھپایا جاتا ہے. اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں، یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے. اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے. یہ سب سے افضل نماز. کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عین ان احادیث کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے. لہٰذا اب یہاں پر 2 آپشن بنے گے، اب ان کو سمجھ لیں. یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوژن ہے قیام اللیل کا. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیا جائے، اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا جائے. جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا، اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا، تراویح کا، تہجد کا یا وتر، چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں، اس کا اہتمام کریں رات کے آخری حصے میں. اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے، سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام اللیل کروایا اور رات کے آخری حصے میں کروایا، یہاں تک کہ ہم نے سحری بھی بڑی مشکل سے کی، یعنی بالکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا رات کے آخری حصے میں. یہ تو ہو گیا آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 جو ہے وہ ہے کڑوی گولی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے رات کے آخری حصے میں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑھے. اس میں 3 حدیثیں بہت انپورٹنٹ ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے،
साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु से, जो कातिब वही है। वो कहते हैं कि ये वही रवायत, इन्होंने जब रवायत की ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तो सहाबा इकराम ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, आप चौथे दिन बाहर नहीं निकले, बाद सहाबा का जमघटा हो गया। इसके बाद ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि चौथे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबनाक होकर निकले बाहर, गुस्से की हालत में, मुग़दिबन लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, गजब की हालत में। गजब क्यों? पूरी उम्मत का ख्याल था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि अपने घरों में जाकर क़ियामुल लैल करो, क्योंकि इंसान का फर्ज के नमाज के अलावा नफली नमाज घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि जाके घर में जाकर क़ियामुल लैल करो। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नफली नमाज का कुछ हिस्सा घरों में अदा किया करो, इसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे घर में खैर और बरकत फरमाएगा। और तीसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घर में नफली नमाज अदा किया करो। और इसकी बड़ी बरकत है, बच्चे देखकर जो है वो माइल होते हैं नमाज की तरफ। तो कोशिश करनी चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूं कि फर्ज के बाद नफिल जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुन्नतें जो मौक़िदा थी 12 रकत, वो अमूमन अपने हुजरे में ही अदा फरमाया करते थे। तो क़ियामुल लैल भी घर में अदा कर सकते हैं। इसमें आप ऑप्टिमल सोल्यूशन दरमियान का ये होगा कि जो लोग खुद हाफिज़े कुरान है और कुरान का उनको अच्छा खासा हिस्सा याद है, उनके लिए अफजल यही होगा कि वो क़ियामुल लैल अकेले करें रात के आखिरी पहर में उठकर घर में। और जो लोग कुरान पाक के हाफिज नहीं है, कुरान ज्यादा नहीं जानते, उनके लिए फिर यह है कि बेहतर यह है क़ियामुल लैल वो किसी ऐसी मस्जिद में करें जहां पर जमात से होता हो और आखिरी पहर में, और आखिरी पहर में ना हो तो इशा के साथ भी कर सकते हैं, इसकी इजाजत भी मौजूद है।